ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہے، والدین کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ بھی ہم تو ٹکراؤ اور الجھاؤ نہیں مول لے سکتے، وہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ ٹکرا جائیں، الجھا جائیں، لہذا ٹکرا جائیں یا الجھ جائیں، تو لہذا اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی آپ کا بہن بھائی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ اگر دین کی دعوت میں کے ساتھ ٹکراتا ہے یا کوئی ایسی بحث کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے، تو آپ اس وقت اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ ٹکراؤ اور الجھاؤ یہ دعوت کو نقصان دیتا ہے۔ لہذا آپ اپنی نصیحت پازیٹیو وے میں کرتے جائیں، مثبت طور پر بس اپنی بات کہتے جائیں، اور بچے اگر اللہ نخواستہ نماز نہیں پڑھتے، بچے اگر آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ نے کہنا نہیں چھوڑنا، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد آپ کہنا چھوڑ جائیں۔ اگر کہنا چھوڑ دیا تو آپ داعی ہے ہی نہیں۔ داعی تو وہ ہے جو اپنا کردار تو جاری ہی رکھتا ہے، لیکن کہنے سے بھی باز نہیں آتا، کہتے رہتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کبھی کسی وقت، جیسے قرآن نے کہا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اللہ اکبر، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا۔ یہ جو تذکیر ہے نا، اس کا معنی یاد دہانی بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں ان معنوں میں۔ جب دعوت کے میدان میں کہ آپ نے یاد دہانی تو کرتا ہے نا، یاد دہانی، یہ انگریزی میں کہتے ہیں ریمائنڈر، تو آپ نے ریمائنڈر تو دیتے ہی رہنا ہے، یاد دہانی کرتے ہی رہنا ہے۔ اور ریمائنڈر کس لیے، یاد دہانی کس لیے؟ اس لیے ہے کہ آپ کو خیر خواہی ہے اس کی، تو یہ خیر خواہی کرتے رہنا، یہ نصیحت کرتے رہے، اس لیے کہ ان الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین جو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ لہذا ہر وقت آپ نے یہ کہنے سے باز نہیں آنا۔ بچے اگر نماز پڑھنے سے باز آتے ہیں اور نماز چھوڑنے سے باز نہیں آتے، یا کوئی عوام الناس ہے یا معاشرہ ہے، وہ گناہ چھوڑنے سے باز نہیں آتا، بے حیائی چھوڑنے سے باز نہیں آتا، برائیاں چھوڑنے سے باز نہیں آتے لوگ، تو آپ کہنے سے کیوں باز آتے؟ داعی کہنے سے کیوں باز آ جائے؟